دوسری جگہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. کہ جب کبھی سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے باغبانی کشتیوں میں ہوا بگڑتی ہے، موجیں سرکش ہو جاتی ہے، اب اسے موت کے سوا کچھ نہیں دکھتا، ساحل آس پاس نہیں ہے، موجیں بگڑی ہیں، موت کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ایسے میں بڑے اخلاص کے ساتھ ہمیں پکارتا ہے بارے تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ان موڑوں سے، اور تو جانتا ہے کہ میں صرف تیری پرستش کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں. اور جب فرماتے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم اسے سوکھے پہ لا کے کھڑا کر دیتے إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر شرک کرنے لگتا ہے کہ میں نے ایسے کشتی چلائی اور میں نے ایسا کیا اور میں نے ویسا کیا. وہ اپنی میں نے کے اوپر آ کر اللہ تعالیٰ کی شکایت اور آپ انحصار دکھلائیں، نربھرتا دکھلائیں. آپ کا ایک جملہ بولے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انحصار کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہے، بہت مشکل سوال، بہت مشکل سوال، حضور کی زندگی کا مشکل ترین سوال. 3 سوال کیے، اصحاب کہف کون ہے، روح کیا ہے، جو کرنا ہے کون ہے. تو حضور نے فرمایا سوال دیکھنا مشکل ہے. ویسے بھی حضور خود سے کوئی سوال کا جواب نہیں دیتے، ادھر سوال کیا جاتا ہے، ادھر اوپر سے آ جاتا ہے یسألونک قل، یہ آپ سے سوال کریں آپ جواب دے دیجیے. قرآن کریم کی 14 جگہ ہے اس لیے کہاں اس طرح سوال و جواب ہوا ہے، استفتاء کیا گیا فتویٰ ہے. یہاں اللہ تبارک بتا رہے ہیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بتا دوں گا کل، ہم نے سوال کیا ہے کل بتا دوں گا. اور اس کے بعد وحی نہیں اتری. بہت اہم سوال تھا. قریش مکہ عیسائیوں یہودیوں سب کے پاس گئے تھے کہ کچھ سوال ایسے دے دو کہ ہم اس شخص سے سوال کریں، اگر یہ واقعی نبی ہے تو جواب دے دے اور نبی نہیں ہے تو پھر واضح ہو جائے ہمارے کو. اس طرح کا سوال کیا گیا. تو حضور نے بتایا کیا بتا دوں. وحی نہیں آئی 1 دن 2 دن کئی دن تک، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انقباض ہونے لگے، بہت تکلیف ہونے لگی. اور ادھر تماشا شروع ہو گیا کہ دیکھا سلک گئے بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، ذرا سا مشکل سوال کر دیا اور بول گئے. اس طرح کے الزامات لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ نے جب یہ کہا تھا کہ کل بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے کیا؟ اور آئندہ سے کبھی کوئی بات اس طرح نہ کہیے گا کہ آپ انشاءاللہ نہ کہیں. آپ انشاءاللہ کے لفظ میں نہ کہیے، یعنی نربھرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کسی بھی کام کے لیے بولے میں ایسا کروں گا، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ضرور کریں. اس لیے کہ نبی کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا ہوگا یا ان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات قابل ہوگی. تو کل بتا دوں گا کہیں اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ جائے گا. تو یہ امید نہیں ہے، پھر بھی صرف کہنا بھول گئے، پروننسیشن نہیں ہوا، تلفظ نہیں ہوا، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرما لی. ہم کو کتنا کرنا چاہیے؟ ہم تو سوچتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم پال رہے بچے کیسے پالیں گے، دکان نہیں چلے گی، کام نہیں چلے گا، مولانا بچے کیسے پالیں گے. تعویذ والوں کے پاس دیکھیے گا کہ کیسا کفر بتا جاتا ہے، جلاسوں کی جاتی ہے. مولانا دیکھیے کام باندھ دیا کسی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. وہ اللہ کی ذات ہے جو رزق کو کبھی کشادہ اور کبھی تنگ کر دے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کر رہا ہے اس کے ساتھ. ایک جگہ نہیں، قرآن میں 10 جگہ یہ الفاظ. اور پھر کوئی کہے کہ فلانے نے باندھ دیا. اگر یہاں کوئی باندھنا نہیں جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی کا مالک کوئی اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ریٹائرمنٹ لے لیا. یہ کہا جائے اس طرح کے آرام سے باتیں چل رہی ہیں، تعویذ والے سن رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں. اس طرح کے الفاظ جس منہ سے نکلیں گے اس منہ سے کلمہ ادا نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو انحصار دکھلایا ہے، جو انحصار سکھلایا ہے، اور 13 سال تک جو تربیت ہوئی ہے وہ تربیت اسی محور کے ارد گرد گھومتی ہے. یہ صحابہ کو یہ سب کچھ سکھلایا اور اس کے بعد بدر کے میدان میں یہی سکھلایا گیا کہ ٹھیک ہے تم صرف صبر اور تقویٰ اختیار کرو، ہماری طرف توجہ رکھو، باقی سارے کام ہم کرائے گئے. فرشتے اترے، 3,000 فرشتے اترے، ان میں سے
دوسروں کو صحابہ نے دیکھا. 17 صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ان صحابہ کو دیکھا ہے. صحابہ نے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ انہوں نے تلوار چلائی اور اس کے لیے تلوار اس کے گردن تک پہنچتی اور گردن اس کی کٹ کے نیچے آ گئی. حضرت جبریل امین کو باقاعدہ اپنے گھوڑے کو ٹیڑھ لگا کر کے اور بولتے ہوئے سنا گیا. تو یہ سب کچھ اسی دھرتی پر ہوا ہے اور آج بھی وہ ساری جگہیں ویسی موجود ہیں. پورے عرب کا پورے خطے کے تو سعودی عربیہ کے سارے پہاڑ کالے ہیں لیکن جن پہاڑوں پر فرشتے اترے ان کو جبل الملائکہ کہا جاتا ہے. وہ بالکل گولڈن کلر کے لگتے ہی نہیں کہ یہ باقی پہاڑوں کا حصہ. بڑے شوق کے ساتھ پچھلے سال ساری جگہیں ہم نے دیکھی. آیت ہمیشہ پڑھتے رہے لیکن وہاں جو پڑھی تو چیخ نکل. بھارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت جس طرح بدر کے میدان میں اتری اور جس طرح سے قرآن کریم نے بدر کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کا اور اپنے کرم اپنی نوازش اور اپنی عنایت کا تذکرہ بدر کے معاملے میں کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ اذ تقولون للمؤمنین ان یکفیکم. اس طرح کی تذکرے اور اس طرح کی باتیں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تربیت آپ نے ٹی وی پہ نگاہ رکھی ہے, اخبارات پہ نگاہ رکھی ہے, مولانا لوگوں کو کوسنے پہ خالی توجہ ہے, یہی کچھ نہیں کرنا ہے کرنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سارے تبصرے تذکرے اگر نہیں ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عنایت نہیں, خدا کی قسم. آپ اس فگر کو مت دیکھیے, 14 اور 82 مت دیکھیے, یعنی جو لیکھا جوکھا پرووائڈ کیا جاتا ہے 14% مسلم ہے, 82% وہ ہے اور باقی سب دوسرے ہیں. آپ تعداد پہ جاؤ گے تو آپ پریشان ہو جائیں. ایک موقع کو چھوڑ کر کے آپ کبھی بھی مقابل کے آگے بھی نہیں تھے. بدر کے میدان میں 313 ہے اور مقابل 1000 پوری طرح سے لیس ہے اور خالی ہاتھ. لیکن دھیان کہاں ہے آپ کا؟ دھیان کہاں ہے؟ دھیان اللہ کی ذات میں جواب نقل کر رہا ہوں. مکہ مکرمہ کے لوگ آئے تھے اور ادھر مہاجرین تھے مقابلے میں, تو ان کے کسی بڑے مشکل میں غالباً بابا اتنے مسئول صدقی انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھایا. کہنے لگے عثمان کہاں تم محمد کے بردانے میں آ گئے اور ان کے فریب میں کہاں آ گئے؟ یہ تمہیں ہمارے مقابل لے آئے, تم اپنی حالت دیکھ رہے ہو, تمہارے پیٹ پیٹ سے ملے جا رہے ہیں, تمہارے پیروں میں چپلیں نہیں ہیں, ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے. اگر ہم صرف اپنے گھوڑوں کو ہاتھ میں تمہارے اوپر تو ان کی ٹاپ میں تمہیں رون کر کے ختم کر دیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب ہے اس جواب کی اور اس نظریے کی ضرورت ہے اس وقت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم نے سوچا غلط, تمہارا انالیسس غلط, تمہارا تجزیہ غلط ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تم کو ہرانے آئے ہیں, غلط ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم فتح پانے آئے ہیں, غلط ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم فتح کا جھنڈا لہرانے آئے, ہم تمہارے اوپر غلبہ پانے آئے. تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہارا مال غنیمت حاصل کرنے آئے, تمہاری غلطی. ہمارے پاس ایک جان ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کے سوا دوسرا کوئی مقصد نہیں. سب رہ گیا اور اس کے بعد واپس جا کر کے اپنی جماعت سے کہتا ہے غلط لوگوں سے مقابلہ وہ لیا ہے تم نے کہ وہ قوم ہے جو سر سے کفن باندھ کے آئی ہے اور کبھی بھی ایسی قوم سے ٹکرانا کسی کے لیے آسان نہیں ہوا. یعنی جس کی توجہ صرف اظہار اور قربانی کی ہے, جس کی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی طرف ہو, اس قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی. اور یہ مسلسل آپ دیکھتے چلے بدر کے میدان میں جو کچھ ہوا, ہم اصل بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس فگر میں پڑھے, آپ اس فگر میں پڑھے ہیں وہ زیادہ ہیں, ہم ادھر دھیان سکتے ہیں, ادھر دھیان, اور ادھر